بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے جسم سے گندی بدبو کیوں آتی ہے اور کس طرح 70,000 یہودیوں کو مار کر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا؟ اگر آپ ان سوالوں کے جوابات نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا، جس میں ہم اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے باعث علم ثابت ہوگی. دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور فرقے ہیں، جن میں سے یہودیوں کی ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جن کی جلد کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے اور ان کے جسموں سے کسی مردہ گلی سڑی لاش کے جیسی بدبو ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نیا لباس بھی تھوڑے ہی عرصے بعد کسی مردے کے کفن کی طرح گرد آلودہ اور تار تار ہونے لگتا ہے. یہ لوگ اپنی اس کمزوری یا نشانی کو چھپانے کے لیے بھلے ہی کتنی پرفیوم اور خوبصورت لباس استعمال کر لیں، ان کی تینوں نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. یہ لوگوں میں گھل مل کر اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں، لیکن اپنی اس مستقل شناخت سے عمر بھر پیچھا نہیں چھڑا سکتے. ان کی اس خامی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، لیکن اپنی بدعملی اور پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایک انوکھے اور بدترین عذاب کا شکار ہو گئی تھی. دوستو، واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، جب ایک پیغمبر یہودی قوم کے ایک بڑے شہر کی جانب بھیجے گئے. جیسا کہ تاریخ میں یہودیوں کے شروع سے یہی ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سخت نافرمان رہے ہیں، اس لیے صرف اس قوم کے مختلف شہروں اور قبیلوں کی اصلاح کے لیے ایک ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر اور نبی بھیجے جاتے رہے. کہا جاتا ہے کہ ان پیغمبروں کی کل تعداد میں سے 90% پیغمبر یعنی 1,00,000 سے زائد صرف یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے. اسی طرح ایک قوم کی طرف جس شہر میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا وہ ایک بڑا شہر تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نافرمانوں کے ایک لشکر سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا. لیکن جیسا کہ یہودی روپے، پیسے کی لالچ، دنیا دار اور جنگ و جدل سے دور رہنے والی قوم ہے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کو واضح طور پر انکار بھی نہیں کیا اور ہاں میں جواب بھی نہیں دیا، لیکن بہانے بازیوں سے ٹال مٹول کرنے لگے. اس وقت کے پیغمبر ان کو روزانہ گھروں میں جا جا کر جہاد کی تیاریوں کا حکم دیتے، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں اتنا کھو چکے تھے کہ موت کے تصور سے ہی گھبرا جاتے تھے. اس طرح وقت گزرتا رہا اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والے اس حکم سے بالکل بے نیاز ہو گئے، لہٰذا ان پر اللہ کی طرف سے عذاب لانے کا فیصلہ کیا گیا. ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا گیا، لیکن ان کی نافرمانیاں جاری رہیں اور پھر ایک روز ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور روزانہ درجنوں افراد موت کے منہ میں جانے لگے. اس قوم کی چالاک اور ہوشیار لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے.
چنانچہ وہ لوگ اس شہر سے نکلے اور دور دراز کسی جنگل میں رہنے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ وقتی طور پر جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ طاعون کے مرض سے بچ گئے، جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل میں اپنے بچوں، دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت تک مقیم رہیں گے جب تک ان کے شہر میں طاعون کا عذاب ٹل نہ جائے۔ ابھی ان کو وہاں رہے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور یوں ان کی چالاکی اور عقل ان کے کام نہ آئی اور ان پر عذاب پہنچ گیا۔ فرشتہ ایک بلند پہاڑ پر کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چنگھاڑ کی آواز نکالی کہ جس نے وہ آواز سنی دہشت اور خوف سے ہوش و آواز کھو بیٹھا۔ اس کے بعد فرشتے نے اس گونج دار آواز میں پکارا، موتو یعنی مر جاؤ۔ اس کے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی جہاں جہاں پر وہ یہودی موجود تھے وہیں گر گئے اور اسی وقت ان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر گئیں۔ یاد رہے کہ ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں تھا، یہ لوگ سبھی کے سبھی نارمل اور صحت مند تھے، جبکہ ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ جنگل کے اندر جہاں یہ لوگ رہائش پذیر تھے وہاں لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی شامل تھے، جو بے جان ہو کر اوندھے منہ زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح بکھرے پڑے تھے، یہاں تک کہ پورے جنگل میں کوئی ایک انسان بھی نہیں بچا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے قریب کوئی درندہ اور جانور بھی نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے چند روز بعد ہی ان کی لاشیں گلنے سڑنے لگیں اور اتنے لوگوں کی لاشوں کی بدبو کی وجہ سے جنگل میں اور جنگل کے ارد گرد آبادیوں میں ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی، جس پر علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دی جائے۔ کچھ وقت گزرا تو ایک روز اس قوم کے پیغمبر اسی جنگل سے گزرے تو انہوں نے اپنی قوم کے ہزاروں افرادوں کا یہ عبرتناک انجام دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ تب وہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور دعا مانگنے لگے کہ اے میرے رب، یہ نادان تھے، ناسمجھ تھے، لیکن یہ میری قوم کے لوگ تھے، ان سے مجھے پیار تھا، جن کے بغیر میں اب بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کو تبلیغ کر کے نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ اے اللہ، تو میری فریاد قبول کر اور ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اس دعا کے بعد آپ کے پاس فرشتہ وحی لے کر آیا اور فرشتے نے کہا کہ اے پیغمبر، اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کی لاشوں کو، جن کی ہڈیاں بھی بگڑ چکی ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اے ہڈیوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ہر ایک انسان کے لیے جمع ہو جاؤ۔ لہٰذا آپ نے جب یہ الفاظ ہڈیوں کو مخاطب کر کے ادا کیے تو تنکوں کی طرح بکھری ہڈیاں ایک جگہ پر ایک مکمل ڈھانچے کی شکل میں اکٹھی ہونے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسان کا ڈھانچہ دوسرے سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فرشتہ حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام دیا کہ آپ ایک بار پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اپنے ڈھانچوں پر گوشت پہن لو۔ لہٰذا اللہ کا یہ حکم سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگا، اور جب سبھی 70,000 ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا تو پھر فرشتے نے کہا کہ آپ ایک بار پھر ان کو کہیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم سبھی کے سبھی زندہ ہو جاؤ۔ لہٰذا جیسے ہی پیغمبر نے حکم دیا تو سبھی لاشیں زندہ ہونے لگی۔ میرے پیارے دوستو، بے شک یہ انسانی تاریخ کا انوکھا حیرت انگیز واقعہ تھا، جب ایک دو نہیں بلکہ 70,000 انسان جو مر چکے تھے ایک بار پھر زندہ ہوئے، لیکن ان کی عذاب کی نشانی کے طور پر ان میں ایک تبدیلی آ چکی تھی، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کی جلد کا رنگ سرخ مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا اور زرد رنگ کا ہو چکا تھا۔
جس طرح 10-15 دن کے بعد کسی لاش کے جسم سے سارا خون خشک ہو چکا ہوتا ہے اور خون کے بغیر جلد بالکل پیلی پڑ چکی ہوتی ہے، لہٰذا ان انسانوں کی جلد کا رنگ ایسے ہی پیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ صحت مند اور زندہ تھے۔ ان میں دوسری تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جسموں سے ویسے ہی بدبو آ رہی تھی جیسے 10-15 دن پرانی لاش کے جسم سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ تیسری تبدیلی یہ تھی کہ یہ جو لباس پہنتے کچھ دن بعد اس کی حالت مردے کے کفن جیسی ہونے لگتی، جیسے قبر میں پڑا مردہ مٹی لگنے سے اس کا کفن میلا ہونے لگتا ہے اور کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ تینوں نشانیاں ان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ آنے والی نسلوں میں بھی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس نسل کے یہودی دنیا جہان میں موجود ہیں اور ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے وہ ہزاروں تھے، اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر ناشکرے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل پاک اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔